گناہ ہے، کعبے میں کیا ہوا گناہ 1,00,000 گناہ ہے۔ اور وہاں پہ حاجی کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے جیسے آکڑ کے پہلوان نہیں چلتے، این توڑ بھائی، این توڑ، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ پہلے 3 چکر آکڑ کے توڑو، یا اللہ گھر تیرا۔ فرمایا دنیا میں اعتراض کیا تھا مدینے، یہ کثرت کے اندر گئے، بیماریوں کے گھر میں گئے، یہ بلاؤں کے گھر میں گئے، مصیبتوں کے گھر میں گئے، وہاں سے بیمار ہو کے آئے ہیں، وہاں سے تکلیف اور کمزور ہو کے آئے ہیں، بیماریوں کو ساتھ دے کے آئے ہیں۔ فرمایا معروف ذرا ایسے کر کے چلنا پروانوں کی طرح، بتا دے اور میرے جانے سے، میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے مدینے کی گلیوں کی مٹی کو بھی کھا کے شفا بنا دیا ہے۔ آج عمل کیوں کرتا ہے عجیب؟ فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، 14 صدیاں گزرے یا 14,00,000 سال گزرے، میرے یار کی ادا ہے وہ ادا ہوتی رہے گی۔ بھئی آج تو وہاں پر پانی کی قلت نہیں ہے نا، صفا مروا پہ کیوں توڑتے ہیں حاجی؟ یا اللہ آج تو وہاں پر جگہ جگہ پر آب زمزم کے انہوں نے کولر لگا دیے، آب زمزم کے جناب انہوں نے وہ پوائنٹس لگا دیے ہیں۔ فرمایا بھائی جتنا مرضی وقت گزر جائے بس میں نے کہہ دیا کرو، بس کہہ دیا کرو، میری ایک بلی ادا ہے، مجھے پسند ہے، کرو۔ اور بابا میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا، میرے شیخ طریقت حضور سید والد دیگرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ شوگر کے مریض بھی تھے، بلڈ پریشر کے مریض بھی تھے، وہ ہارٹ کے پیشنٹ بھی تھے، کولیسٹرول کے مریض بھی تھے، وہ 17 قسم کی ان کو بیماریاں تھیں، 20-22 گولیاں وہ ایک وقت میں کھاتے ہیں۔ آپ جب بھی مکے اور مدینے جاتے تھے فرماتے تھے یار میری ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں فضاؤں میں داخل ہوتا ہوں، مکے کی فضاؤں میں داخل ہوا، حرم کی فضا میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، مدینے میں داخل، اللہ میری ساری بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ نہ وہاں کوئی شوگر، نہ کوئی بلڈ، نہ کوئی اور بیماری، نہ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، ایسا لگتا ہے ساری بیماریاں یہاں پہ ہیں۔ آپ فرماتے تھے کیوں نہ ہو میرے نبی نے جن ہواؤں فضاؤں میں سانس لیا ہے، اور آج دنیا کے اندر ہر آرگنائزیشن نے اور دنیا کے عالمی صحتی ادارے نے مکے کو بھی مدینہ کو بھی ہیلتھیسٹ سٹی کا ایوارڈ دے دیا ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ ساری دنیا کے اندر سارے شہروں کے اندر بیماریاں موجود ہیں، نہ مکے میں کوئی بیماری موجود ہے نہ مدینے میں۔ وہ کیوں ہو؟ میرے نبی نے وہاں سانس لیا ہے، وہاں پر میرے سونے نبی چلے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو سب سے صحت مند شہر مکہ کیوں نہ ہو، مدینہ کیوں نہ ہو، میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ شہر مکہ کی قسم ہے، اس کی گلیوں کی قسم ہے، ان گلیوں میں تو چلتا پھرتا ہے۔ جو حاجی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں ایک خطہ زمین ہے جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ، اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ میرے کملی والے نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو خطہ زمین ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا رسول اللہ اس کو شرف کیسے حاصل ہوا؟
کے جواب دینے لگا یہ وہ جگہ ہے خطہ زمین ہے جس نے بار بار میرے نبی کے قدموں کو چھوا ہے، بار بار چھوا ہے۔ اس لیے میرے امام نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، اور الحمدللہ ابتدا میں میرے کلام بھی یہی پڑھا ہے، اللہ کرے کس طرح تیرا میرا سونا نبی نور ہے، اللہ تمہیں بھی نور عطا فرما دے۔ روشن اسلام کی بات ہے، نئے اسلام کی بات ہے، خدا کی قسم اسلام کل بھی روشن تھا، اسلام آج بھی رب کعبہ کی قسم ہے، وہ دور میرے نبی کا دور ہو، اسلام جب بھی روشن تھا، وہ دور میرے صدیق اکبر کا دور ہو، اسلام جب بھی روشن تھا، وہ دور فاروق اعظم کا دور ہو، اسلام جب بھی روشن تھا، وہ دور حسین غنی کا دور ہو، اسلام جب بھی روشن تھا، وہ دور شیر خدا کا دور ہو، اسلام جب بھی روشن تھا، وہ دور آج کا دور ہو، اسلام آج بھی روشن ہے، وہ دور قیامت کا ہو، اسلام جب بھی روشن رہے گا۔ اسلام وہ اسلام ہے جس نے 6 بر اعظموں پر حکومت کی ہے۔ ہماری نااہلی ہے، ہماری نالائکی ہے کہ ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ چکے ہیں، وہ در چھوڑ چکے ہیں جس در سے تمہیں اس دنیا کی بھی حکومت ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی عزتیں ملیں گی، وہ در ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اللہ کا پاک کلام میرے ہاتھ میں ہے، 48 ممالک کی فوجوں کو دھول چٹائی کے نہیں چٹائی، نیٹو کی فوجوں کو، دنیا کی سپر پاور کو طالبان نے دھول چٹائی کے نہیں چٹائی، انہوں نے کس بیس پر دھول چٹائی ہے؟ میرے نبی کے اسلام کی بیس پر دھول چٹائی ہے۔ انہوں نے کیسے دھول چٹائی ہے؟ انہوں نے قرآن کے سر پہ دھول چٹائی ہے، ساری ٹیکنالوجیاں بھی ان کے پاس ہوں، ساری قوتیں بھی ان کے پاس ہوں، انٹیلیجنس بھی ان کی، سیٹلائٹیں بھی ان کی، جاسوسی آلات بھی ان کے، ہر شے ان کے پاس، صرف اسلام ان کے پاس تھا تو یہ قرآن نبی کا فرمان۔ آج کتے کی طرح ذلیل ہو کے، اور کتے کی بھی عزت ہے، ایسی تاریخی شکست، ایسی تاریخی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ آج افغانستان سے نکلا ہے، چاچو امریکہ کہ جناب دنیا کے اندر کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے جس کی ذلت کی میں آپ کو مثال دے سکوں۔ خدا کی قسم یہ اسلام کل بھی سر بلند تھا، یہ اسلام آج ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کو مجھے عمل کی توفیق۔